بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقبولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ساء ما يحكمون صلوات محمد وعلى خالق کائنات کے اس فقرے سے متعلق کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں اس سے قبل ہو چکی ہے، جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے یہ جملے کہہ رہا ہے: اے میرے حبیب، کیا جو اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آپ کے اوپر جو کچھ بھی نازل کیا گیا وہ حق ہے، کیا وہ اس کے جیسا ہے کہ جو اندھا ہے؟ یعنی جس کو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی حق نظر نہ آتا ہو، ہم اس کو اس کے برابر کیسے کر سکتے ہیں کہ جو اس پوری کائنات میں اللہ کی نشانیوں کا مطالعہ کر کے اپنے دل کو جھکا رہا ہو؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ خالق کائنات نے اس پوری کائنات کے اندر انسان کو متوجہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ وہی لوگ اللہ کی نظر میں متقی کہلاتے ہیں اور ان کے دل کو پاک و پاکیزہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی ان نشانیوں کا احترام کرنا جانتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو پہچانتے ہیں اور پہچاننے کے بعد اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ کائنات میں خالق کائنات نے بے انتہا علامتیں، بے انتہا نشانیاں قائم کی ہوئی ہیں، بس وہ نگاہ چاہیے کہ جس سے معرفت انسان کے اندر بیدار ہو جائے اور پھر بصیرت کے ساتھ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے، ان آیتوں کو سمجھتے ہوئے ان آیتوں کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اور جتنا ان آیتوں کی طرف متوجہ ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کا رابطہ اپنے پروردگار کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ اس کائنات میں پروردگار عالم نے جس کو بھی بھیجا ہے بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، وہ صرف یوں ہی نہیں بھیج دیا، اس نے خود یہ جملہ کہا: کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ میں نے تم کو اس کائنات میں بیکار خلق کر دیا ہے؟ کیا تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کائنات میں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ اپنی عمر کو تلف کر کے، برباد کر کے یہاں سے چلا جائے، بلکہ اس عمر سے کچھ اسے حاصل کرنا ہے، کچھ اسے کسب کرنا ہے، کچھ اسے فیض اٹھانا ہے۔ تو ان فیض کو اٹھانے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو کیا دیا ہے؟ وہ خدا کی جو لفظوں میں، صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہو کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس انداز سے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا اس عالم میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو اے میرے پروردگار، جب یہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا
تو اس انسان کے جاننے کے لیے تو نے کوئی انتظام کیا؟ اس انسان کے سمجھنے کے لیے، اس انسان کی معلومات کے لیے، اس انسان کے واقف ہونے کے لیے تو نے کوئی انتظام کیا؟ میں یہ سوچ رہا تھا شاید اس آیت کے بعد فوراً پروردگار کہے گا کہ ہم نے نبی بھیج دیے، ہم نے رسول بھیج دیے، ہم نے ہادی بھیج دیے، ہم نے کتاب بھیج دی، ہم نے عالم بھیج دیے، کوئی اس طریقے کی بات پروردگار عالم کہے گا۔ لیکن میں نے قرآن مجید میں جب دیکھا تو قرآن مجید میں پروردگار نے اس آیت کے فوراً بعد جو جملہ کہا ہے وہ جملہ یہ کہا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا اس کائنات میں؟ تمہارے لیے کان قرار دیے، تمہارے لیے نگاہیں قرار دی، تمہارے لیے دل قرار دیا۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بنیاد کے اوپر خوف خدا میں ڈوب جاؤ، ہو سکتا ہے سمجھدار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے صاحب شعور بن جاؤ۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، اے میرے پروردگار، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ماؤں کے شکم سے تو نے نکالا ہم کچھ نہیں جانتے تھے، تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے اسکول کھول دیے، ہم نے انسٹیٹیوٹ قائم کر دیے، ہم نے مدارس قائم کر دیے، ہم نے یونیورسٹیاں قائم کر دی، ہم نے رسول بھیج دیے، ہم نے ہادی بھیج دیے، ہم نے انتظامات کر دیے تمہاری معلومات کے۔ لیکن یہ کیا تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آنکھیں قرار دی، ہم نے تمہارے لیے دل قرار دیا؟ یہ پروردگار اس کے دینے سے اور اس کا ان دونوں کا تعلق کیا ہے؟ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کچھ نہیں جانتے، اور دوسری طرف تو کہہ رہا ہے ہم نے نگاہیں دی، ہم نے آنکھیں دی، ہم نے کان دیے۔ اے میرے پروردگار، اس کا تعلق کیا ہے؟ آواز دی پروردگار عالم نے کہ اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں پتا چلے کائنات میں جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو ذریعہ علم تین ہی ہے، یا کچھ دیکھ کر کے علم حاصل ہوتا ہے، یا کچھ سن کے علم حاصل ہوتا ہے، یا اعتقاد پیدا کر کے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے کتاب دی، میں نے یہ تو نہیں کہا میں نے رسول دیے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے عالم دیے، لیکن میں نے ذریعہ علم کا تذکرہ کر کے تمہارے سامنے یہ بتا دیا کہ معلومات کا جو طریقہ ہے وہ تمہیں عطا کر دیا۔ اب میری قدرت کو پہچانو، اگر میں اسباب تمہیں دے سکتا ہوں، اگر میں ذریعہ دے سکتا ہوں، تو جو خدا ذرائع علم دے گا وہ علم کیسے نہیں دے گا؟ جو خدا ذریعہ علم دے گا وہ خدا معلومات کے لیے اسباب کیوں نہ فراہم کرے گا؟ تو عزیزان محترم، اے میرے پروردگار، انسان کو کوئی بھی چیز اگر معلوم ہوگی تو یا دیکھ کے معلوم ہوگی، یا سن کے معلوم ہوگی، یا پھر یقین پیدا کر کے انسان کو معلوم ہوگی۔ یہ طے ہو گیا کہ تو نے ان لفظوں کا اقرار کر کے، ان لفظوں کا اعلان کر کے ہمیں متوجہ کر دیا کہ یہ آنکھیں ملی ہیں، کس لیے ملی ہیں؟ یہ دل ملا ہے، کس لیے ملا ہے؟ یہ آنکھیں سماعت ملی ہے، کس لیے ملی ہے؟ تو اے میرے پروردگار، اب یہ بتا دے ان آنکھوں سے کام کیا لیا جائے، ان کانوں سے کام کیا لیا جائے، اس دل سے کام کیا لیا جائے؟ خالق کائنات آواز دے گا کہ اسی کام کو سمجھانے کے لیے تو میں نے اپنے رسولوں کا انتظام بھی کیا تھا کہ وہ تمہیں بتائیں گے آنکھیں اس لیے دی گئی ہیں کہ انہیں سمجھو کس لیے دیا گیا ہے، کان کس لیے دیا گیا ہے، انہیں سمجھو۔ میں نے کہا پروردگار، تیرے رسولوں نے کہیں سمجھایا ہمیں؟ کہا ہاں، میرے حجت نے، میرے رسول نے مسلسل تمہیں سمجھایا ہے۔ اگر تم نے جملے سنے ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ ہم نے ان آنکھوں کو کیوں دیا ہے۔ آنکھیں اس لیے نہیں دیا ہے کہ کائنات کا فقط مطالعہ کرتے رہو، بلکہ کائنات کی چیزوں کو دیکھتے چلے جاؤ، صنعتیں دیکھتے چلے جاؤ، سانے تک پہنچتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل۔ یہ چیزیں ہم نے اس لیے عطا کی ہیں کہ تم اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے چلے جاؤ۔ تو ذریعہ علم ہے تین۔ اب یہاں پر میں مولائی مجمع کے لیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب جب طے ہو گیا کہ ذریعہ علم تین ہے، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، تو بھی میں یہ سوچ لگا کہ آخر نبی کریم کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ غدیر میں علی نے ابی طالب کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد پھر ساری کائنات کو حضور خیمے میں بٹھا کر کے علی ابن ابی طالب کو پھر بیعت لے لیا۔ میں نے کہا اے نبی خدا، آپ کا کیا اعلان کر دینا کافی نہیں تھا؟ آپ کا کیا علی کو اٹھا دینا کافی نہیں تھا؟ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ نبی کریم آواز دیں گے ذریعہ علم ہے تین، یا آنکھ ہے، یا کان ہے، یا دل ہے۔ میں نے اسی لیے علی کو اٹھا کے دکھایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم نے حق کو پہچانا نہیں، اور ہم نے اسی لیے علی کی ولایت کا اعلان کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم نے سنا نہیں، اور ہم نے سرخیمے میں اٹھا کے اسی لیے بیعت لی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں دل میں اترنے کے
کے لیے تو نے موقع ہی نہیں دیا. اب یہ ذریعہ علم ہے, ہم نے اس کو دے کر کے اس کائنات میں تمہیں بتا دیا. اب اگر اس کا کوئی استعمال نہ کرے تو سمجھ لینا کہ وہ جاہل تو ہو سکتا ہے, بظاہر کار ہے مگر بہرا ہے, بظاہر آنکھیں ہے مگر اندھا ہے. ایک سوال پر یہ محمد اب خدا کو حق ہے کہ یہ سوال کرے, اب خدا کو حق ہے کہ یہ سوال کرے. یہ بتاؤ کہ یہ میرے رسول جو جس بات سے واقف ہے کہ تمہاری طرف سے جو کچھ آیا حق ہے, کیا وہ اس کے جیسا ہے جو اندھا ہے؟ آنکھیں رکھ کے دیکھنے کی توفیق نہ ہو, کان رکھ کے سمجھنے کی توفیق نہ ہو, دل رکھ کے ماننے کی توفیق نہ ہو, تو ایسے انسان کو میں ان کے برابر تو نہیں قرار دے سکتا کہ جو اپنی آنکھوں سے فیض اٹھاتے ہیں, جو اپنے کان سے فیض اٹھاتے ہیں, جو اپنے اس قلب سے فیض اٹھاتے ہیں. یہ دل دیا ہی گیا ہے یقین پیدا کرنے کے لیے, یہ آنکھیں دی ہی گئی ہیں اعتبار پیدا کرنے کے لیے, یہ کان دیے ہی گئے ہیں اس لیے تاکہ اس سے انسان. اسی لیے میرا آقا حسین جب کہہ رہا تھا شب عاشور تو یہ جملے کہہ رہا تھا, اے میرے پروردگار میں تیرا حمد بجا لا رہا ہوں اس بات کے اوپر. وہ جملہ ہے مولا کا جس میں امام نے ارشاد فرمایا, کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ وَجَعَلْتَ لَنَا آسْمَانًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے میرے پروردگار میں تیری حمد کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ تو نے جتنی سماعتیں ہیں ان کو میرے لیے قرار دیا, جتنی نگاہیں انہیں میرے لیے قرار دیا, اور جتنے دل ہیں اسے ہمارے لیے قرار دیا. اب آزاد توجہ کیے, مولا حسین کس طریقے سے ہم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ کان ملے ہیں تو کس لیے ملے ہیں, یہ آنکھیں ملی ہیں تو کس لیے ملی ہیں, یہ دل ملا ہے تو کس لیے ملا ہے. اب بتاؤ جب میرا آقا خود ہم سے یہ کہہ کے جا رہا ہو تو پھر ہم اپنے کان کو کہاں صرف کریں گے, ان آنکھوں کو کہاں صرف کریں گے, اس دل کو کہاں صرف کریں گے؟ وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے میرے پروردگار ہم کو ان میں سے تو نے قرار نہیں دیا کہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے. یہ جملہ کیوں کہا مولا نے؟ فوراً بتایا کہ کائنات والے ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ تمہارے اندر ان چیزوں کو انجام دینے سے نتیجہ یہ ہوگا کہ تم شرک کے مرتکب ہوگے. ہم پہلے ہی انکار کر رہے ہیں, آنکھیں ہماری راہ میں صرف کرنے سے شرک کا مرتکب نہیں ہو سکتا, زبان میری راہ میں صرف کرنے سے شرک کا مرتکب نہیں ہو سکتا, کان میری راہ میں صرف کرنے سے انسان شرک کا مرتکب نہیں ہو سکتا. اب کائنات چیختی رہے, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے شرک کا کوئی شائبہ نہیں آ سکتا. اس لیے کہ ہمارے ائمہ نے ہمیں خود متوجہ کیا ہے کہ ہمارے اعمال کو تو دیکھو, ہمارے طور و طریقے کو دیکھو, خود بخود سمجھ میں آئے گا. ہم نے کب تمہیں موقع دیا آثار وہ دکھائے جو الہی ہوتے ہیں, مگر عمل وہ کیا جس سے خدا تک پہنچایا جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد. ذرا توجہ کریں آپ عزیزان محترم, جب آثار دینے کی بات آئی تو میں نے آثار وہ دکھائے جو الہی ہیں. جلوے جتنے ہم سے سرزد ہو رہے ہیں یہ سب جلوے الہی ہیں, مگر فوراً ہم نے متوجہ کیا ایسا نہ ہو کہ تم ہمارے ان جلووں کو دیکھنے کے بعد کہیں سے تمہارے ذہن میں شرک کی کیفیت آ جائے. لہذا میں اپنا سر سجدے میں جھکا کے بتا رہا ہوں تاکہ کائنات متوجہ رہے کہ ہم نے خود ہی موقع نہیں دیا ہے کہ انسان شرک کی طرف جائے. اور جب اس طریقے کی منزل آگے, آپ دیکھیں خود مولائے کائنات کا کتنا عجیب مرحلہ ہے. ہر قدم کے اوپر جو عمل کر رہے ہیں اس عمل سے ذہن انسانی متوجہ ہو رہا ہے کہ اللہ اکبر, یہ جلوے تو قدرت کے ہیں, یہ آثار تو الہی آثار ہیں. یہ ساری چیزیں بظاہر دکھائی دے رہی ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جو خدا کو کرنا چاہیے بظاہر, لیکن ادھر اس کام کو انجام دیا, ادھر سر سجدے میں جھکایا کہ بندہ یہ نہ سوچنے لگے کہ کہیں علی ہی ہمارا خدا تو نہیں ہے. اور جب اپنے چاہنے والوں کو دیکھا تو ایک جملہ کہہ کر کے ذہن انسانی کو متوجہ کیا, اے سلمان ہمیں ربوبیت کی منزل سے اتار کے رکھنا, ہمیں رب نہ کہنا. یا سلمان نزلون عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم, ہمیں ربوبیت کی منزل تک نہ لے جانا, اس کے بعد جو چاہتے ہو تعریف کرنا, جو تعریف کرنا چاہتے ہو تعریف کرو, ہمیں خدا نہ کہنا. اور اسی جگہ پر وہ شاعرانہ جملہ
کہ یقیناً ہمیں خدا نہ کہنا مگر خدا سے جدا بھی نہ کہنا، اس لیے کہ ہمارے پاس جو آثار ہے ان آثار کو دیکھو ہم خدا سے کتنے قریب ہیں۔ ہمارے لیے بعض لمحے ایسے ہیں لی ما اللہ ہے، ہمارے لیے بعض لمحے ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم ہیں اور معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم ہیں اور وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہم اپنے خدا سے جب مل رہے ہیں تو اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں میرے پروردگار، اتنی منزلوں میں بھی معصوم ذہنوں کو بھی متوجہ ہم کرتے ہیں تو کس انداز سے کرتے ہیں؟ معصوم ذہن کو بھی ہم جب متوجہ کرتے ہیں تو کس انداز سے متوجہ کرتے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ مولا کائنات جیسا عظیم المرتبت انسان، اور وہ جب ملک سے کہتا ہے تعارف کی منزل میں تو کس انداز سے کہہ رہا ہے؟ اے جبرائیل کہہ دو نا تو ہے میں ہوں، ان لفظوں کو، یا آخر جبرائیل سے یہ جملہ کہلوانا؟ جبرائیل تو معصوم ہے، انسان خطا کر سکتا ہے، جبرائیل تو خطا نہیں کر سکتے، اس سے کہ وہاں پر پروردگار عالم نے معصوم کے لیے بتایا یہ فرشتوں کے لیے یہ جملہ کہا ہم لا یعصون اللہ، وہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ملک، اس ملک سے یہ جملہ کہنا کہ انتا انتا وانا انا، یہ جملے کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ سوچ رہے کہ مولا کائنات جبرائیل سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، جبرائیل سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ذہن بشری کو متوجہ کر رہے ہیں۔ جہاں عصمت کو روکا جائے، معصوم کو جہاں روکا جائے، تم سوچو ہم تم سے یہ کہیں گے کہ تم ہمیں خدا کہہ لو؟ اسی لیے معصوم کے ان فکروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ائمہ اطہار نے جو ہم تک پیغام پہنچائے ہیں، ان پیغام کو ہم دیکھیں اور غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ مردوں کو زندہ کر دینا یہ بظاہر آسان ہے، لیکن ان مردوں کو جہاں ہم زندہ کر رہے ہیں، وہی چلتی پھرتی لاشوں کو بھی زندگی دے رہے ہیں اپنے سجدوں سے۔ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کہیں سے انسان مردہ ہو پائے، اور یاد رکھنا یہ حق جس کو پروردگار عالم نے تمہارے تک پہنچایا ہے، اس حق کو پہچانو۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کام کیا۔ قرآن مجید صاف لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے جب بھی ان کے پاس اللہ کی کوئی نشانی آئی، جب بھی ان کے پاس منافقین کی علامتیں، جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی اللہ کی آئی تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ ہمیشہ اپنا منہ اس آیت سے موڑنے لگے، اعراض کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی طرف اپنے رخ کو نہیں کیا، اور جب اللہ کی نشانیوں کی طرف رخ نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف بھی متوجہ نہ ہو سکے۔ عزیزو آپ غور کیجئے نا، ایک در علی سے جدا ہو جانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ کائنات دیکھے، ایک در علی سے جدا ہو جانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ توحید کامل ہو سکی نہ رسالت کامل ہو سکی۔ صرف ایک در علی سے جدا ہو جانے کا نتیجہ، نہ توحید مکمل ہوئی نہ رسالت مکمل ہوئی۔ آپ پوری تاریخ کو اگر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، کلمہ تو پڑھا ہے زبان سے بے شک، لیکن اس کلمے کو پڑھ لینا آسان ہے، کلمہ سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ اسی کلمے کو سمجھانے کی بات تو تھی۔ پہلی منزل میں نبی آئے، آتے ہی جملہ کہا، کیا کہا؟ جب اعلان کرنا ہوا آپ کو اپنی رسالت کا تو کیا جملہ کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ بظاہر ایک فقرہ، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ کہہ دینا کتنا آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بھائی یہ کامیابی ملے گی کیسے؟ ایک لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے، زبان سے دوہرا لینے سے؟ کہا اسے ہم سمجھائیں گے کیسے ملے گی۔ لا الہ الا اللہ کہہ لینا کمال نہیں ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کا وہ کلا ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے امان پا گیا۔ مگر اتنی آسانی سے فقط کہہ کر کے نہیں، میں نے اس کو سمجھایا، معصوم نے، حجت نے سمجھایا اللہ کی۔ کیا سمجھایا؟ آواز یاد رکھو، ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ خدا کا کلا، جو یہ کہے گا وہ امان میں آ جائے گا عذاب پروردگار سے، مگر یاد رکھے جب تک اس کی شرطوں کو نہیں انجام دے گا
جب تک ان کی شرطوں تک نہیں پہنچے گا وہ امان نہیں پا سکتا. اور بھی آپ ذرا سا غور کیجئے، اتنے قلم نکلے ہیں قلمدان سے باہر صرف ایک روایت کو لکھنے کے لیے. تاریخ آپ کے پیش نظر ہے نا کہ ہمارا 8واں امام جس وقت جا رہا ہے مرو کے علاقے سے، کتنے لوگ ہیں کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ یا فرزند رسول، ایک عرصہ ہو گیا نبی کا لہجہ نہیں سن سکے، آپ سنا دیجئے. ایک روایت نبی کی ہم سننا چاہتے ہیں آپ سے. ذرا غور کریں آپ کہ معصوم سے یہ جملہ کہا جا رہا ہے. معصوم وہاں پر کیسا انتظام کر رہا ہے، کس انداز سے انتظام. دیکھیں ان آیتوں کو ہمیں سمجھنا ہے، ان نشانیوں کو سمجھنا ہے. کیسا انتظام. محمل سے سر باہر نکالا، اپنی زیارت کرائی، زیارت کرانے کے بعد سلسلہ شروع کیا. اور سلسلہ روایت میں کوئی ایک غیر معصوم سلسلہ نہیں رکھا. آپ توجہ کریں، کوئی ایک غیر معصوم سلسلہ نہیں رکھا. اسی لیے اس روایت کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑی. اس روایت کو سونے کی کڑی. آخر کیوں؟ تاکہ کہیں سے ذہن انسانی مشوش نہ ہونے پائے کہ ایک غیر معصوم فکر یہاں ہے. غلط بھی ہو سکتی ہے، نہیں بات. ہر سلسلہ معصوم. اور جب ساری بات کہہ چکے تو پھر محمل کے اندر سر رکھنے کے بعد، چہرہ رکھنے کے بعد پھر فرماتے ہیں ولیکن بشرطہا وشروطہا، لیکن اس کی ایک شرط اور کچھ شرطیں. وانا من شروطہا، اور ہم اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. ذرا غور کیے، بظاہر تو ایک فقہ معصوم کہہ کے چلے گئے، مگر سمجھا کیا رہے؟ سمجھا یہ رہے اے مسلمان، صرف کلمہ توحید کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کلمہ اپنا مکمل کرنا ہے. تو ایک شرط رسالت ہے اور کچھ شرطیں ہم ائمہ کی ولایت ہے. جب تک یہ مکمل نہ ہو جائے، ایک صلوات مل جل کے پڑھیے محمد علیہ، مل جل کے ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ. بے شرط ہے کلمہ توحید، ایک شرط. بے شرط ہے ایک بات ہو گئی. بے شرط ہے اس کلمہ توحید کی ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے اسے بھی تو سمجھانا چاہیے. وہ شروط ہے، پھر فوراً لفظ ہے اور اس کی کچھ شرطیں. ایک شرط تو یا تو ایک ہی جملہ کہہ دیتے وہ شروط ہے، لیکن یہ الگ سے جملہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کائنات کو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پہچانو نبی نے فلاح تک پہنچنے کی تو بات کہی ہے، مگر یہ فلاح تک پہنچو گے کیسے، اسے بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. فقط کان میں باتوں کا پڑھ جانا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو منزل تک پہنچنا چاہیے ہمیں. اور میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، نبی کریم نے مختلف مقامات کے اوپر انسان کو متوجہ کیا ان باتوں کی طرف کہ یاد رکھو ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنے فقط کان میں آواز پڑتی رہے تمہارے اور کافی ہے. نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز پہ اپنے کان کو دھرو، غور کرو، فکر کرو، سماعت سے بروئے کار لے آؤ تاکہ تم مطلب تک پہنچ سکو. ہم نے اسی لیے مختلف مقامات کے اوپر تمہیں متوجہ کیا. صرف کانوں میں پڑ جانا یہ کافی نہیں ہے. آواز یا کان میں آواز پڑ رہی ہے تو کافی ہو گئی بات. شریعت بھی آپ دیکھیں کتنی آسان طریقے سے ہمارے سامنے رکھی گئی، مگر اس شریعت کے اندر آپ ذرا محسوس کیے. آپ تو یہاں رہتے ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. ہندوستان کی ہر گلی میں، ہر کوچے میں آواز آ رہی ہے. شریعت کہتی ہے اس آواز کو سن نہیں سکتے، اس آواز کو سن نہیں سکتے. غنا کی آواز ہر گلی کوچے میں ہے، شریعت کہتی ہے آپ سن نہیں سکتے. کیا مقصد ہے بھائی؟ کان میں ہر وقت کوئی انگلی لگا رکھے؟ آپ ذرا غور کیے. کان نہیں، میں نے کان میں آواز پڑھنے کو منع نہیں کیا ہے. کان میں آواز کا پڑھنا یہ برا نہیں ہے، بغیر کان لگا دینا یہ برا ہے. توجہ کریں آپ، صرف کان میں آواز کا پڑ جانا یہ برا نہیں ہے. کان میں اگر تمہارے آواز پڑ جا رہی ہے تو اس سے تم سے مواخذہ نہیں کریں گے، مگر جب تم اپنا کان ادھر دھر دو گے تو تم سے ضرور مواخذہ کریں گے. اب ہم تم سے پوچھیں گے یہ کیا ہے، وہاں پر تم سے سوال ہوگا. اسی لیے شریعت نے ہمارے سامنے یہ منزلیں رکھی ہیں، ورنہ کتنی مشکل ہو جاتی زندگی. انسان کے لیے جینا دشوار ہو جاتا، لیکن انسان کو جینا آسان کرنے کے لیے یہ جملے ہیں ہمارے پاس کہ یاد رکھنا فقط
جو علامتیں بتائی ہیں نبی کریم نے عاقل ہونے کی. حدیث آپ کے حوالے کروں کہ نبی نے فرمایا 4 باتیں جن کے اندر پائی جائیں گی انہی کو صاحب حجت، انہی کو صاحب بینہ، انہی کو صاحب شعور ہم قرار دیتے ہیں. اربعۃ تلزم لکل ذی عقل من امتی، میری امت میں سے جتنے بھی صاحب عقل ہیں، جتنے بھی صاحب شعور ہیں، ان سب کے لیے 4 باتیں لازم ہیں. 4 باتیں لازم ہیں. یہ نبی یہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ توجہ کیجئے، یہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی آواز ہے استماع العلم، علم کو بغور سننا. یہ استماع کی لفظ استعمال کی، سماع العلم نہیں کہا. اگر سماع کہتے تو ابھی کان میں آواز جانے کی بات ہوتی، اور استماع کا باب استفعال میں لے جا کے یہ سمجھایا ہے کہ ہم سماع سے کام نہیں لیتے. سماع کے جلسے ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ سماع کے جلسے ہو. ہمیں چاہیے استماع العلم، علم کو بغور سنو. جب علم کو بغور سنو گے تو ہم اپنی امت کا عاقل تمہیں کہیں گے، اور اگر علم کو بغور نہیں سنتے ہو تم تمہیں عاقل کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی فرما رہے ہیں کہ ہماری امت کا عاقل وہی ہے جو علم کو بغور سنے. پہلی منزل استماع العلم، علم کو بغور سنے. رکیا یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اے نبی خدا، یہ سماع اور استماع تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے ان لفظوں کو رکھا کیوں ہے؟ کہا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری بزم میں بیٹھنے والوں کے اوپر جب نظر و فکر کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کون وہ ہے کہ جس کے کان میں آواز پڑ رہی ہے، اور کون وہ ہے کہ جو بغور میری باتوں کو سن رہا ہے. کیسے؟ کس طریقے سے؟ جب میری مسجد سے نکلے تو اس کے بعد دیکھو اسے کہ وہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اب قرآن مجید پڑھیے. کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو نبی کی بزم سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے. پتا چلا کہ عمر کی کتنی بھی منزلیں طے کر لیا جائے، بڑا ہو جانا یہ کمال نہیں ہے. یہ دیکھو کان میں آواز کس انداز سے پہنچ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اسی مسجد سے ایک بوڑھا نکلا تو اس نے یہ جملہ کہا کہ ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے. تو ہمیں ایک طرف یہ منظر آیا اور ایک طرف یہ نظر آیا کہ ایک کمسن بچہ اسی مسجد سے نکلا. ماں نے پوچھا کہ آج بابا نے کیا بیان کیا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد. دیکھ رہے ہیں؟ بچے سے ماں نے سوال کیا کہ آج بابا نے کیا بیان کیا. جیسے ہی سوال کیا بچہ منو آن سنا رہا ہے، فر سنا رہا ہے کہ آج بابا نے نانا نے یہ بیان کیا، نانا نے یہ بیان کیا. پتا چلا کہ وہاں کان میں آواز پڑ رہی ہے، کان کو بغور لگایا نہیں گیا ہے، اور یہاں بغور سنا جا رہا ہے. نبی کہہ رہے جو یہ کرے وہی عاقل ہے. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس مقام پہ تو انسان خود سوچ سکتا ہے کہ عاقل کو اپنا رہبر مانا جائے کہ غیر عاقل کو مانا جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد. یہ تو خود فیصلہ کر سکتا ہے کس کو عاقل مانا جائے. وہاں سے نکلے استماع العلم پہلی منزل ہے کہ جہاں نبی نے کہا کہ کانوں میں آواز کا پڑھنا کافی نہیں ہے. میں اسی بنیاد کے اوپر اکثر اپنے نوجوان دوستوں سے یہ جملے کہا کرتا ہوں کہ فرش حسین پہ آ جانا یہ کمال نہیں ہے. فرش حسین سے اٹھنے کے بعد دیکھو کہ تم نے کیا حاصل کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ تم نے حسینی مکتب میں قدم رکھا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. فرش حسینی پہ آ جانا سب کو ہنر نہیں آتا. یہ ہنر بھی ضروری ہے کہ ہمارے اندر آئے. ہمیں ائمہ اطہار نے نہیں چاہا کہ ہم کہیں سے جاہل رہیں. انہوں نے چاہا ہے کہ ہمارے پاس فکریں ایسی ہوں، ہمارے پاس عقل ایسی ہو، ہمارے پاس نظر ایسی ہو کہ جس کے اندر وہ علامتیں پیدا ہو جائیں کہ جہاں پروردگار یہ کہنے پہ تیار ہو جائے ہم انہی فکروں کے خریدار ہیں، ہم انہی سماعتوں کے خریدار ہیں، ہم انہی نظر کے خریدار ہیں. ہم چاہتے ہیں ایسی نظریں ہوں. پہلی منزل ہے لِكُلِّ ذِي عَقْلٍ مِّنْ أُمَّتِي، ہر ذی عقل کے لیے میری امت سے. کیا؟ استماع العلم، یہ پہلی منزل. پھر اس کے بعد نبی نے کہا کہ دوسری منزل کیا ہے؟
تنہا سن لینا کافی نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ دوسری منزل استماع العلم ثم حفظها، صرف سن لینا کافی نہیں ہے، سننے کے بعد اسے یاد رکھنا. تو جو کیے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تنہا سن لینا اور یاد کر لینا یہ کافی نہیں ہے، ثم نشرها، پھر اسے پھیلاتے چلے جاؤ. یہ ہے علامت عقل. یہ نہیں کہ کچھ سن لیا تو پھر رہ جاؤ، نہیں، اگر تم نے یہ کام کیا تو قرآن آواز دے گا تم ان میں سے ہو ہی نہیں. ہم نے تو ان سے کہا ہے جو صاحبان ایمان ہے ان کو صاحب عقل سمجھا، ان سے یہ کہا کہ تنہا خود بچ جانا یہ ہنر نہیں ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو دوسروں کو بھی بچاؤ، یہ ہنر پیدا ہو جائے. تو عزیزان محترم کہا کہ یہ پہلی منزل استماع العلم، دوسری منزل اس کو یاد کرنا، تیسری منزل اس کو نشر کرنا. پھر اس کے فرمایا کہ اتنے ہی پہ ہم تمہیں غلبہ نہیں دے رہے ہیں کہ تم عاقل ہو گئے. آگے بڑھ کے کہا ثم العمل بہ، اس کے بعد جو کچھ سنا ہے، جو یاد کیا ہے، جو نشر کیا ہے، خود اس پہ عامل بھی ہو جاؤ. جب تک عمل نہیں کرو گے ہم تمہیں عاقل نہیں بنائیں گے. تو عزیزان محترم ذرا غور کیجئے کہ سلسلہ کس طریقے سے حجتوں نے تمام کیا ہم تک. یہ اللہ کی نشانیاں، یہ اللہ کے وہ حجتیں کہ جو اس کائنات میں آئی ہیں وہ اس لیے آئی ہیں کہ ہم کو کسی منزل تک لے جائیں. یہ جو پروردگار عالم اس استفہامیہ لہجے میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے افمن یعلم ان ما انزل الیک من ربک الحق، اے میرے نبی جو اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جو آپ کے اوپر نازل ہوا وہ حق ہے. کمن ہوا اعمی، کیا وہ اس جیسا ہے کہ جو اندھا ہے؟ جو آنکھ، اب یہ لفظ اعمی استعمال کیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ لفظ اعمی کیا ہے. دیوار کو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ اندھی ہے. دیوار کو کہیں گے اندھی؟ نہیں کہیں گے. پتھر کو نہیں کہیں گے. پنکھے کو نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ یہاں آنکھ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. جہاں آنکھ ہونے کا سوال ہو اور نہ ہو تو اسے کہا جائے گا. تو یہاں خود بتا رہا ہے یہ جملہ کمن ہوا اعمی، یہ سب کے لیے نہیں کہا جا رہا، اس کے لیے کہا جا رہا جو آنکھ رکھتا ہے مگر اس کے باوجود نہیں دیکھتا. آنکھ رکھتا ہے مگر نہیں دیکھتا. آنکھ اتنی رکھتا ہے، توجہ، آنکھ اتنی رکھتا ہے کہ کتاب میں بھی لکھتا ہے. کتاب جو مرتب کرتا ہے تو کتاب میں بھی لکھتا ہے، مگر لکھنے کے باوجود اسے دکھائی نہیں دیتا کہ حق کیا ہے. لکھنے کے باوجود اسے دکھائی نہیں دیتا کہ حق کیا ہے. جیسا میں نے اس دن عرض کیا کہ اتنے بڑے محدث صاحب سب کچھ لکھ دیا، بچا ہی کیا بھائی؟ اتنی بڑی تعریف کیا کہ اس مجلس میں مکمل ہو جائے اس کے کل کام حق بن جاتے ہیں. یہ ساری تعریف کرنے کے بعد اور پھر حدیث بھی نقل کر دیا کہ نبی نے یہ جملہ کہا اور یہ نہیں کہا، ویسے نہیں کہا، اور اس کے باوجود انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس کے بعد انہیں سمجھ نہیں آ رہا. اس کا مقصد یہ ہے کہ آنکھ رکھ کے آنکھ کو استعمال نہ کیا جائے تو بے عقلی کی دلیل کہلاتی ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد. عزیزان محترم، یہ ایام اعزاں، یہ ماہ محرم، یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہم فقط مولا حسین کے اوپر آنسو بہا کے رہ جائیں. نہیں، ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے جس مقصد کے لیے مولا نے قربانیاں دی ہیں، اور ان مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنی نظروں کو کھلا رکھنا ہے، اپنی فکر کو کھلا رکھنا ہے. عزیزان محترم، بہت اہم ہے ان چیزوں کو سمجھنا. آپ دیکھیے ہم جذبات کے بندے ہیں، ہمارے اوپر ہوا و ہوس کا غلبہ ہے، بے شک اس سے کوئی انکار نہیں. مگر کیا علی والا ہو جانا بڑا آسان ہے؟ میں پھر آپ کے حوالے جملہ کرنے جا رہا ہوں. یہ کہہ دینا ہمارا بڑا آسان ہے کہ ہم علی والے ہیں، مگر علی والا ہوتا کون ہے اسے بھی دیکھنا پڑے گا. ہمارا کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علی والا ہوتا کیسا. میں آپ کے خدمت عرض کر رہا ہوں، علی والا اسے کہتے ہیں کہ جو پر عقل کو مقدم رکھے، جذبات کو مؤخر رکھے. جذبے کو مؤخر کرے، یہ اگر ہے تب تو علی والا ہے. جذبات کچھ کہتے ہیں انسان کے، عقل کچھ کہتی ہے. دیکھیں آپ ذرا غور کیجئے گا، ہم اور آپ ہیں، ابھی کوئی مولا کا دشمن ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے جذبات کیا کہیں گے؟ ختم کریں اسے جلدی سے، تباہ کریں اسے جلدی سے، برباد کریں اسے جلدی سے.
یہی نہ کہیں گے؟ وہ جو مولا کے ساتھ ساتھ لڑ رہا ہے، مولا کے ساتھ لڑ رہا ہے، بالکل جنگ برابر سے کر رہا ہے، یہاں تک کہ کشتے جب گنے جا رہے ہیں تو وہ 71 کشتے اس کے گنے گئے، اتنی منزل پہ مولا کے ساتھ۔ مگر آپ ذرا غور کیجئے، اگر وہ جذبات کا بندہ ہوتا تو اس کی حیثیت کیا ہوتی؟ جو ہماری حیثیت وہی ہوتی اس کی بھی۔ حضور ذرا غور کریں، آپ فکر کریں، آپ جنگ صفین میں لڑتے لڑتے علی کا بازو مالک اشتر کہاں تک پہنچ گیا؟ دشمن کے اس خیمے تک پہنچ گیا جہاں تلوار گرائے دشمن کا کام تمام ہو جائے۔ اور وہ بھی کتنا عظیم دشمن ہے کہ جو منبروں پہ علی کو گالی دلوا رہا ہے۔ ایسے دشمن کے لیے کتنا آسان کام ہے کہ تلوار ہاتھ سے گرا دینا، ختم کر دینا۔ جذبے یہی کہہ رہے ہیں، یہاں تک پہنچ گئے ہو، ختم کر دو۔ ادھر تلوار اٹھائی مارنے کے لیے، ادھر پیچھے سے حکم ہے، علی کہہ رہے ہیں ہاتھ روک لو۔ ذرا آپ توجہ کیے، ہاتھ روک لو۔ جیسے یہ پیغام آیا، علی کہہ رہے ہیں ہاتھ روک لو، مالک اشتر نے اپنی اٹھی ہوئی تلوار وہیں چھوڑ دی۔ دیکھیں آپ، میں کہوں گا کہ اگر میں ہوتا اس جگہ پر تو میں کیا کرتا؟ آپ ذرا غور کیجئے، آپ ہوتے کیا کرتے؟ ارے ایک ہاتھ چلا کے پھر کہتے ہیں کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھ رہے نا، ہم تو یہی نہ کہتے کہ پہلے تو مار دیتے، اس کے بعد کہتے ہیں کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا بات بھی بن جاتی کہ بھائی ہم نے سنا نہیں، ہم نے سنا نہیں، لہذا ہم نے تلوار چلا دی۔ عذر بھی ہمارے پاس، بہانہ بھی ہمارے پاس، اور مولا بہت کرتے تو اس مرتبہ مسکرا کے چھوڑ ہی دیتے، اسے کہ کریم مولا ہے، رحیم مولا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیے، مالک اشتر سے سوال کیا جائے، مالک اشتر تم بتاؤ کہ تم نے آخر یہ کام کیوں نہیں کیا؟ توجہ، آوازی بڑا آسان تھا یہ کام کر دینا، مگر وہ مالک ہی کیا جو علی کے ایک حکم کو تشنع تعمیل رہنے دے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آپ توجہ کریں، غور و فکر کریں۔ وہ مالک اشتر ہی کیا جو علی کے ایک قول کو، علی کے ایک پیغام کو تشنع تعمیل رہنے دے۔ کل مورخ یہی لکھے گا کہ علی کی ایک بات اس کے چاہنے والے نے نہیں سنی، مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا تو آتا ہے مگر مولا کے قول کو ضائع کرنا نہیں آتا۔ توجہ کریں آپ عزیزو، اب ذرا سا ہم اپنے کو انصاف سے دیکھیں کہ ہم کتنے علی والے ہیں، ہم کتنے مولا کے چاہنے والے ہیں، کتنے مقامات پر ہم نے جذبات کو پیچھے کیا، حکم علی کو آگے کیا، کتنے مقامات پر حکم ائمہ کو ہم نے مقدم کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو ہم دعویٰ کر لیں کہ ہم علی والے ہیں تو علی والے ہو جائیں گے؟ نہیں، جب تک عمل ہمارا نہ بتائے کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہو نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی طرف متوجہ ہونا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے، شرعی فریضہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ائمہ کرام نے کسی اور کے لیے یہ قربانیاں نہیں قبول کی ہیں، ہمارے ہی نصرت کے لیے، ہماری ہی بلندی کے لیے، ہمارے ہی ارتقاء کے لیے، ہم ہی کو نقطۂ کمال تک پہنچانے کے لیے کام کیے ہیں۔ عزیزان محترم، بہت زیادہ آپ کا وقت لیا، لیکن میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، کس طریقے سے یہ خدمات ہیں آل محمد کے کون بھول سکتا ہے؟ یہ کربلا جسے ہم یاد کر رہے ہیں، جس کو ہم منا رہے ہیں، ہر سال بیٹھتے ہیں کربلا کی یاد منانے کے لیے، یہ صرف ایک رسم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جس پہ ہم نے آبا و اجداد کو پایا اسی پہ ہم چلے آ رہے ہیں۔ نہیں، یہ رسم کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، یہ تو ایک منزل ہے کہ جس کے لیے جملے آئے ہیں۔ مولا حسین، یہ تمہارا تذکرہ ہی ایسا ہے کہ جس کی طرف لوگوں کے دل جھکتے ہیں، یہ دل اس طریقے سے جھکتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے، کوئی اگر آڑے آنا چاہے آڑے نہیں آ پاتا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی قربانیاں دے کر کے لوگوں نے حسین تک پہنچنا چاہا، کتنی قربانیاں دے کر کے حسین تک پہنچنا چاہے۔ صرف مردوں کی بات نہیں ہے کہ مردوں نے یہ قربانیاں دے دی ہوں، نہیں، حسین کے لیے خواتین نے بھی قربانیاں دی، اور کس انداز سے قربانی دی آپ کے پیش نظر ہے کہ ایک مرتبہ جب پابندی لگ گئی کوئی زیارت حسین کو نہیں جا سکتا، کتنی سخت پابندی ہے، کوئی نہیں جا سکتا،
کہا ہاں مگر ایک خاتون تیار ہوئی کہ ہم زیارت مولا کو جائیں گے. گود میں چھوٹا سا بچہ لے کر جا رہی ہے زیارت کے لیے. کہا تجھے پتا ہے کہ منع کیا گیا ہے؟ کہا ہاں معلوم تو ہے مگر میں رکنے والی نہیں. کہا بڑی قربانی دینی پڑے گی, بڑی قیمت چکانی پڑے گی. کہا جو بھی قیمت ہو وہ دینے کے لیے تیار ہوں, مگر مولا حسین کی زیارت کو جاؤں گی. آپ پہچانیے کہ اتنا ایثار اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ جب جملہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے اس بچے کو قتل کرنا پڑے گا, آواز دیتی ہاں اس کے لیے تیار ہیں, قتل کر دینا. چلیے ٹھیک ہے, ایک ماں نے سینے پہ صبر کی سل رکھا ہوگا, رکھ کے قربانی دے دی اپنے بچے کی. شاید علی اصغر کو یاد کر قربانی دے دی ہو, لیکن آپ ذرا غور کیجئے ایک ممتا کے جذبے سے آپ کتنی توقع رکھتے ہیں, کہاں تک جا سکتی ہے. ایک مرتبہ فقرہ کہا جاتا ہے نہیں صرف قربان کر دینا کافی نہیں ہے, ماں اگر تجھے جانا ہے تو اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے جانا پڑے گا. آپ ذرا اندازہ لگائیے ہمارا پڑھ دینا اور آپ کا سن لینا کتنا آسان ہے, اس ممتا سے پوچھئے کہ اس بچے کے سینے پہ پاؤں رکھ کے جانا کتنا مشکل کام ہے. لیکن عجب نہیں اس نے کربلا کا رخ کیا ہو. اے رباب قوت دو ہمارے سینے میں, رباب قوت دو ہمارے سینے میں. تم نے اپنے لال کو کس انداز سے دیکھا ہے کہ جس کو قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا. رباب ہمیں قوت دو کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں. عزیزو ایک مرتبہ اپنے قدم کو رکھا, رکھ کے نکل گئی مولا کی زیارت کے لیے. حسین آپ کی زیارت کے لیے کنیز آئی ہے, روضہ مولا حسین پہ پہنچ گئی. آپ ذرا اندازہ لگائیے کس انداز سے قربانی دے کر کے گئی ہے. کوئی رکاوٹ آئی؟ کوئی رکاوٹ نہیں آئی. لیکن جب روضے پہ پہنچ گئی مولا کو رو رہی تھی, مولا اتنے دنوں سے تمہاری زیارت کے لیے ہم محروم رہے. آواز ایک مرتبہ آئی کہ اے بی بی ذرا رکو. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک خاتون تمہیں بلا رہی ہے. جب پلٹ کے ایک مرتبہ گئی تو کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے کہ جو اپنے آغوش میں بچہ لیے ہے. آواز دے رہی ہے لے میرے لال پہ تو نے قربان کیا, میں تجھے اپنا بیٹا تجھے دے رہی ہوں. عجب نے جی چاہتا دستے آدم جوڑو. اے بی بی اے کاش کربلا میں آ جاتی آپ, رباب کو اس طریقے سے لال مل جاتا. جزاکم اللہ. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ مولا حسین کی ماں اگر آ گئی ہے ایک بچے کو لے کر کے تو کس لیے آ گئی؟ کہ میرے لال کی زائرہ ہے, میرے لال کی چاہنے والی ہے. یقیناً یہ آل محمد کا کرم ہے کہ جو اس انداز سے ہمارے اوپر کرتے آئے ہیں. یہ میرے عزیزوں کی آنکھیں کیوں نہ روئیں؟ اس لیے کہ ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں ایک مصیبت ہو جائے تو آنکھوں سے اشک نہیں رکتے. آپ ذرا مجھے بتائیے ارے کربلا میں کتنی قربانیاں دی گئی. ارے کوئی دل زینب سے پوچھے, کوئی دل سجاد سے پوچھے, کوئی دل رباب سے پوچھے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کس انداز سے قربانیاں دی ہیں. اے میرے عزیزوں تاریخ میں وہ منظر لکھے ہیں کہ مائیں کس طریقے سے رو رہی تھی, کس طریقے سے بلک رہی تھی. 11ویں کی صبح تھی کہ جب قافلہ لے جایا جا رہا تھا, ارے اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی, ناقے پہ بیٹھی ہوئی بیویاں جب مقتل سے گزارا گیا اور لاشوں پہ نظر پڑی, ارے بیویوں نے ایک مرتبہ اپنے کو ناقے سے گرایا. ارے روح عباس نے آواز ہی ہوگی ارے میرے ہاتھ نہ تھے جب میں گھوڑے سے گرا تھا. اے زینب ارے تمہارے ہاتھ تو پشتے گردن سے بندھے ہوئے. ارے عزیزوں بیویاں گرتی ہوئی ایک ایک شہید کے پاس جا رہی ہیں, گریا کر رہی ہیں. سید سجاد تڑپ رہے اس منظر کو دیکھ کر. کتنا روئے سید سجاد, کس طریقے سے روئے میں آپ کے ذمہ میں کچھ عرض نہیں کر سکتا. عزیزوں مسائب انشاءاللہ سنیں گے آپ, ابھی آگے منزل ہے, لیکن میں صرف اتنا فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیے کہ کیسے وہ صبر آئے اس ماں کو کہ جس کا لال کربلا میں اتنا خوبصورت ہو کہ جس کو منظر بیان کیا جائے کہ جدھر سے گزر جائے لوگ کاروبار بھول جائے, لوگ اپنا کام بھول جائے. اللہ اکبر. ارے وہی ماں شام تک پہنچ گئی. تاریخ نے بتایا ہے کہ جس وقت ایک مرتبہ لاشائے سرائے شہداء آئے تو ایک مرتبہ ایک چاند جیسا چہرہ ارے نوجوان علی اکبر کا جب سر آیا, شام کی عورتوں نے گریہ کیا, کہا کاش اس کی ماں نہ رہی ہو. ارے ایک مرتبہ ایک ماں اٹھی, ارے کیا کہتی ہو بی بی, 18 برس ہم نے پالا ہے. ارے زینب نے اس کو اپنی آغوش میں پالا. ارے چاند جیسا چہرہ علی
اکبر کا جب بیویاں نہ برداشت کر سکے، ذرا قلب زینب سے پوچھو کوفے میں کیسے دیکھا، ارے شام میں کیسے دیکھا اور کس طریقے سے برداشت کیا. واہ مصیبتا، واہ مظلومہ، واہ غربتا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا. محبوب تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما، جو مقروضوں کا سبک دوش فرما، جو بیماروں شفاء عاجل عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بننے دینا. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں آل محمد کے تذکرے سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار حاضرین کی تمام شرعی حاجتوں کو پوری فرما. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے صدقے میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین.